دوستوں، آج ماہ سفر کی 16 تاریخ جمعرات کا دن ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن یہ 3 کام کر لیتا ہے، اللہ رب العزت پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں۔ یہ 3 کام کرنے سے سارے نصیبوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ یہ 3 کام کرنے سے رب کریم تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتے ہیں۔ آج کا یہ خاص وظیفہ اور یہ خاص عمل ان تمام بہنوں کے لیے ہے، ان تمام بھائیوں کے لیے ہے جو جوان بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے جو کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تو آج ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ وظیفہ فوری طور پر آپ کی حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ آج مجھ سمیت ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے، وہ رات کو دعا کرے تو صبح تک تمام حاجات پوری ہو جائیں، اور اگر رات کو عمل کرے تو پھر شام تک اس کے نصیب کے دروازے کھل جائیں۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ 900 کروڑ بھی مانگیں گے تو اللہ پاک کی ذات آپ کی قسمت میں لکھ دے گی۔ جو راتوں رات امیر اور کبیر بننا چاہتا ہے، راتوں رات اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، راتوں رات اپنی خواہشات کو غیب سے پورا کرنا چاہتا ہے، تو یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ میرا رب نے چاہا تو آسمانوں کو جو رب اٹھائے ہوئے ہے، جو زمینوں کو بچھائے ہوئے ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، آج یہ 3 کام کرنے سے رب کریم کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ ایک بچہ جو ماں کا لاڈلا ہوتا ہے، وہ اپنی خواہش کو ظاہر کرے تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر بھی اپنے بچے کی خواہش کو پوری کرتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، پھر وہ رب سے اپنے مقصد کی، اپنی حاجت کی خواہش کرتا ہے، تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کے مقدر کا ستارہ چمکا دیتا ہے، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ اور جب حکم الہی آ جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کامیابیوں کو چھین نہیں سکتی۔ آج تک آپ نے بہت سے اعمال، بہت سی تسبیحات، بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج ایک ایسی تسبیح کا خاص راز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ کی قسمت کے بند تالوں کو کھول دیں گے۔ اس تسبیح کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، ایک خاص ترتیب ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طور پر بتاؤں گا۔ جب آپ لوگ میرے بتائے گئے طریقے سے اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے۔ آج کا وظیفہ میری ان بیٹیوں کے لیے ہے جو گھر میں جوان بیٹی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ اگر آتا بھی ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، رشتے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر تو کوئی بندہ رکاوٹ بن رہا ہے تو آپ اس بندے کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں، خود پڑھیں، ماں باپ پڑھ لیں۔ اس طرح اگر آپ جلدی شادی کے اسباب چاہتے ہیں، شادی قریب ہے، ماں باپ پریشان ہیں کہ پیسوں کی کمی ہے، اتنی مہنگائی کے دور میں کیا کریں گے، تو میرا رب جب غیب سے عطا فرماتا ہے تو وسیلے خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب غیب سے مدد آتی ہے تو جلد شادیوں کے اسباب بھی بن جاتے ہیں۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج اس وظیفے کو لاپرواہی میں چھوڑ دے گا۔ جب کبھی آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، جب کبھی آپ ایمرجنسی آ جائے، جب کبھی آپ پر پریشانیاں مصیبتیں حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب آپ کے راستوں میں رکاوٹیں بندشیں حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب ہر قدم پر ناکامیاں مقدر ہوتی چلی جائیں، جب خود کو بند گلی میں محسوس کرو، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے، تو پھر آپ لوگ آج ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ جب کبھی پریشانی آئے، کسی کے پاس جانے سے پہلے، در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کے تانے سننے سے پہلے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ انشاءاللہ رب کعبہ کے حکم سے فرشتے آئیں گے، آپ کے گھر کے تمام حالات کو بہتر بنا جائیں گے۔
دوستوں ہر کوئی جانتا ہے کہ جب تک رب نہ چاہے کامیابیاں مل ہی نہیں سکتی، جب تک رب نہ چاہے مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہو، لوگوں کے تانے سنتے ہو؟ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج ایک ایسا مشکل کشا عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جسے جب بھی کبھی اللہ والوں نے پڑھا، اللہ کے نیک بندوں اور ولیوں نے پڑھا، جب کبھی کسی نے اپنی مشکل کو تنہائی میں بیٹھ کر رب کے سامنے یہ وظیفہ پڑھا، رب کریم نے راتوں رات تقدیر کے فیصلے فرما دیے۔ آپ لوگ جب بھی اس عمل کو کریں گے، جب بھی اس وظیفے کو پڑھیں گے، بس آپ لوگوں نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو پڑھنا ماہ سفر المظفر کی 16 تاریخ کو ہے، جمعرات کے دن پڑھنا ہے۔ بس اس بات کا دھیان رکھیں، اور جب آپ لوگ اس عمل کو کریں تو آپ لوگوں نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب آپ لوگ اس طرح سے عمل کرتے ہیں، جب آپ لوگ اس طرح سے وظیفہ پڑھتے ہیں، تو پھر کامیابیاں دوڑ دوڑ کے آپ کے پاس آتی ہیں۔ اللہ والوں، آج اگر ایک بندے کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو وہ اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا، کیونکہ سیلریاں اتنی کم ہیں، چاہے کوئی افسر ہو، چاہے کوئی ملازم ہو، چاہے کوئی بزنس کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، مہنگائی نے سب کا حال برا کر رکھا ہے۔ اللہ والوں، آج اگر اس مہنگائی کے دور میں، اس مہنگائی کے طوفان کے اندر آپ لوگوں کو کسی کے در سے مدد مل سکتی ہے تو وہ میری رب کی بارگاہ ہے، وہ رب کی بارگاہ ہی ہے جو آپ کی قسمتوں کو سنوار سکتی ہے۔ اللہ والوں، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں، جو اولاد کا تانا سن سن کر پریشان آ چکی ہیں، آج اس عمل کو کریں، اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اور رعد نرینہ آپ لوگوں کو عطا ہوگی۔ اور جن کے کاروبار بند ہو چکے ہیں، جن کے کاروبار رک چکے ہیں، جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، بے برکتی کا سماں ہے، ہر طرف بے برکتی ہے، آپ لوگ پریشان آ چکے ہیں کہ پہلے تو ہمارا گزارا بہت اچھے انداز میں ہو جاتا تھا، مہینے میں 2-3 بار باہر سے کھانا کھانے بھی چلے جاتے تھے، لیکن آج تو بغیر قرض لیے ہم لوگ مہینہ پورا ہی نہیں کر سکتے۔ اگر اس طریقے سے آپ کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ پاک کی ذات ناراض ہے، کیونکہ جب اللہ پاک کی ذات ناراض ہوتی ہے تو وہ اپنے بندے پر طرح طرح کی مصیبتیں لے کر آتی ہے تاکہ دوبارہ وہ رب سے معافی مانگے اور اللہ پاک کی ذات اسے معاف کر دے۔ اللہ پاک جس کو معاف کرنے کا ارادہ کر دیتا ہے تو اس کے اوپر آزمائشیں لے کر آتا ہے، تو بندہ خود بخود اللہ پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے اور اللہ پاک اس سے راضی بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ ہم پر بہت بڑا فضل ہے کہ ہم لوگ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ آج اگر ہم لوگ اس بات کا ہی شکر ادا کرنا شروع کریں تو ہماری زندگی ناکافی پڑ جائے۔ اللہ والوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب ذرا عمل کو سمجھ لیں کہ آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا کس طریقے سے ہے۔ آج ماہ سفر المظفر کی 16 تاریخ ہے اور جمعرات کا دن ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ لوگوں نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ لوگ افغانستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، سری لنکا، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر المظفر کی 16 تاریخ تیسری جمعرات کا دن آ جائے، تیسری دولت والی جمعرات آ جائے، آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں گے تو یہ سب سے بہتر رہے گا۔
ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے جائز مقصد کی، اپنے جائز حاجت کی نیت کرنی ہے۔ اس سے پہلے توجہ فرمائیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا پھر کاٹ کر دیکھ رہے ہوں۔ میری ان سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، آپ لوگوں نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، وظیفہ پورا سمجھنا ہے، پھر ہی کرنا ہے، کیونکہ اب میں وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ اگر ایک آپ لوگوں سے بات بھی مس ہو گئی جو آج کی اس عمل کے لیے بہت ضروری تھی، تو یقین کریں اس وظیفے کا فائدہ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اللہ والوں، آج کی خاص دن میں خاص دعا کرتے ہیں، یعنی اجتماعی دعاؤں کا حصہ بنے، کیونکہ اجتماعی دعاؤں کی بہت برکات ہوتی ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، آج جو بندہ بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھا ہے، آج جو بھی تیرے در کا سوالی ہے، آج جو کوئی بھی تیری بارگاہ میں بیٹھ کر تجھ سے دعا کرتا ہے، میرے مولا ہم سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا ہمارے مستقبل کو بہتر بنا دے۔ میرے مولا ہمیں نظر بد سے بچا، میرے مولا حاسدین کے حسد سے بچا، میرے مولا شیطان کے شر سے بچا، جادو جنات کے چکروں میں پڑنے سے بچا، ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی دور رکھ دے۔ میرے مولا ہمیں حلال رزق عطا فرما، ایسا با کمال رزق، ایسا با تاثیر اور ایسا با حلال رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد نہ تو ہماری اولاد تجھ سے باغی ہو، نہ ہم سے بدتمیزی کرے۔ میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، جو اولاد جن کی ہے ان کی اولادوں کو ان کا اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پہ کیا کچھ ظلم و ستم نہیں ہو رہا۔ میرے مولا ان سب لوگوں کو بچا، میرے مولا ان تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ میرے مولا بائیکاٹ کے نام پر جو طرح طرح کی چیزوں کا بائیکاٹ ہو رہا ہے اور ان کمپنیوں میں بھی مسلمان کام کر رہے ہیں، ایک سروے کے مطابق 7,000 لوگوں کی جاب ختم ہو چکی ہے، یعنی 7,000 لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ میرے مولا ایسے ظالم اور جابر حکمرانوں سے ہماری حفاظت فرما، ایسے منافقین سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے مولا جذبہ جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، جذبہ جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، نہ کہ پیپسی اور اس طرح کی چیزوں کا بائیکاٹ کر کے ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان تصور کریں۔ میرے مولا ایسی منافقت سے بچا لے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو اگر پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد اپنے جائز مقصد کی نیت کریں، اپنی جائز حاجت کی نیت کریں۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، مقصد الگ ہے۔ مقصد کسی کا بھی ہے، کیسا بھی ہے، جیسا بھی ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ آپ لوگ روزہ رسول پر یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ لوگ جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آج کا یہ خاص عمل، آج کے دن، آج ماہ سفر کی 16 تاریخ جمعرات کے دن جو آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ عمل کرنا ہے، وہ وظیفہ وہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا عمل ہے۔ آپ نے سبحان اللہ سے اب اللہ رب العزت کی ذات کو پکارنا ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ سبحان اللہ سے پکارتے ہیں تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر
آپ کے لیے سایہ بنے گا۔ سبحان اللہ کا وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ یہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 10 بار سبحان اللہ پڑھنے سے آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے کہ جب دینے پر آتی ہے نا تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ والوں، آج کا یہ خاص عمل اس خاص دن آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے۔ بس آپ کا خلوص اور آپ کی سچائی کو دیکھی جاتی ہے۔ دوستوں، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ سبحان اللہ پڑھنے سے رب کی تعریف ہوتی ہے اور رب کی تعریف کرنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے مشکل وقت میں سبحان اللہ سے اللہ رب العزت کو پکارتا ہے اور 10 بار پکارتا ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پکارتا ہے، وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ یہ رب کی لاڈلی تسبیح ہے۔ جب آپ رب کے لاڈلے بن جاتے ہیں، پھر رب فرماتا ہے فرشتوں سے، یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ سبحان اللہ کو صرف 10 بار پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاص شرطی عمل ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت ذرا آپ لوگ سمجھیں کہ کرنا کس طریقے سے ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ سورۃ الکوثر کون سی ہے اور سورۃ الاخلاص کون سی ہے۔ آپ لوگوں نے یہ والی سورت پڑھنی ہے، جس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آپ اگر کسی مشکل میں، اپنی پریشانی میں، اپنی تنگ دستی میں، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، جب آپ لوگ ہر طرف سے راستے کو بند محسوس کر رہے ہوں، تو ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ دنیا آپ کی قسمت کا، آپ کی کامیابی کا، آپ کی دولت کا تماشا دیکھنے یقین کریں دور دور سے آئے گی۔ سورۃ الکوثر پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب جب آپ کی زبان سے سورۃ الکوثر نکل رہی ہو، آپ اپنی حاجات کو، اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھ کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 21 بار سورۃ الکوثر پڑھتے دوران آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے۔ من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھیں گے، رب کی ذات بہتر نہیں بہترین عطا فرمائے گی۔ 21 بار سورۃ الکوثر پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری عمل، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے دوستوں؟ بعض اوقات جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے نا، پریشانیاں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، ان کی بڑی وجہ گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے، پھر بندہ کچھ بھی کر لے وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی وقت ہے رب سے مانگنے کا، ابھی بھی وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پہ سبحان اللہ کو صرف 10 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، اور اگر آپ نے اپنی طرف سے پڑھنے کی کوشش کری، جلد بازی کری، تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے تیسرے نمبر پہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے، پھر نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ آج میری وہ بہنیں بیٹیاں جو کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے خرچے پورے ہونے کا نام تک نہیں لیتے، ہمارے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، وہ تیسرے نمبر پہ استغفر اللہ کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ نے استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے،
کیا ترتیب آپ کی ہونی چاہیے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور آپ لوگوں نے اپنے تمام گناہوں کو تصور میں لے کر آنا ہے، اپنے تمام گناہوں کو یاد کریں اور پھر آپ لوگ پڑھیں استغفر اللہ، ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ لوگ استغفر اللہ پڑھ رہے ہوں تو آپ لوگوں کی آنکھیں خود بخود نم ہونا شروع ہو جائیں گی، دل رونا خود بخود شروع ہو جائے گا۔ اور نبی پاک نے ایک روایت میں بتایا کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی کم سے کم شکل ہی بنا لینا، تو اللہ رب العزت تمہیں رونے کا ہی ثواب عطا کر دے گا، تمہیں تڑپنے کا ہی ثواب عطا کر دے گا۔ اللہ والوں اس طرح سے آپ لوگ استغفر اللہ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے، 313 ٹائمز آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور پڑھنا آپ لوگوں نے ندامت کے ساتھ ہے، شرمندگی کے ساتھ ہے۔ استغفر اللہ آپ لوگ شرمندگی کے ساتھ پڑھیں گے، روتے ہوئے تڑپتے ہوئے پڑھیں گے۔ آپ کے انشاءاللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ فوراً قبول ہو جائے گی، اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ بندہ رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک بار پھر سے آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جتنا اول پڑھا ہے اتنا ہی آخر میں آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں گے۔ آپ نے عمل کے شروع میں 3 بار پڑھا تھا تو 3 بار پڑھ لیں، 1 بار پڑھا تھا تو 1 بار پڑھ لیں۔ اللہ والوں یہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ضرور جو آپ لوگ مانگیں گے آپ کو عطا فرمائے گا۔ آج تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو سالوں سے نہیں مل رہا۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں، التجا کریں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر سا وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، میرا سنانا، آپ کا سننا اللہ سبحانہ و تعالی اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ سب لوگوں کے لیے میں ہمیشہ دعا گو ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اس وظیفے میں آپ سب لوگوں کو کامیاب کرے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔